ہماری انسانی تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کی تشریح کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود انسان ایسے واقعات کے پس منظر کو جاننے میں بے بس نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ برطانیہ میں پیش آیا۔ ہانا اور زیوی 3 بچوں کے والدین ہیں اور اب یہ جڑواں بچوں کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ جڑواں بچوں کی آمد کو لے کر یہ جوڑا بہت خوش تھا اور مستقبل کے پلان بنا رہا تھا، لیکن پھر اچانک اکتوبر 2018 میں 28 سالہ ہانا کو ایمرجنسی میں لیبر روم لایا گیا، جہاں ان کے ہاں 2 جڑواں بیٹوں کی پری میچور پیدائش ہوئی، جن کا نام ڈیلن اور ڈینیل رکھا گیا۔ پیدائش کے وقت ڈیلن کا وزن تقریباً 2 پاؤنڈ جبکہ ڈینیل کا وزن صرف 1.5 پاؤنڈ تھا، جو کہ خطرے کی علامت تھی۔ چونکہ دونوں بچوں کی پیدائش پری میچور تھی، لہٰذا ان کی زندگی کو یقینی بنانے کے لیے ڈاکٹرز نے فوراً ان بچوں کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا۔ دونوں بچوں کو سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ چند دن کی ٹریٹمنٹ کے بعد ڈیلن کی کنڈیشن قدرے بہتر ہو گئی اور ڈاکٹرز نے اسے وینٹیلیٹر سے ہٹا کر کمرے میں منتقل کر دیا، لیکن ڈینیل کے بارے میں والدین کے لیے اچھی خبر نہیں تھی، کیونکہ ڈینیل 100% مصنوعی آکسیجن کے سہارے ہی سانس لے پا رہا تھا۔ اسی طرح 14 ہفتے گزر گئے، لیکن ڈینیل کی طبیعت میں بہتری نہ آئی۔ اس دوران گھر سے ہسپتال کا 60 کلومیٹر کا سفر اور پہلے سے 3 بچوں کے ہونے کے باوجود والدین نے یقینی بنایا کہ وہ ہر وقت ہسپتال میں بچوں کے ساتھ موجود رہیں۔ ایک دن معمول کے مطابق ہانا ڈینیل کے پاس پہنچی تو ان کو ڈاکٹر سے ملنے کا کہا گیا۔ جب ڈاکٹر سے ملنے گئیں تو ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ بچے کی صحت میں امپرومنٹ نہیں ہو رہی، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بچے کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا جائے اور اب وقت آ چکا ہے کہ والدین اس بچے کو خدا حافظ کہہ دیں۔ یہ خبر ہانا کے لیے قیامت سے کم نہ تھی، لیکن میڈیکل رپورٹس اور بچے کی حالت کو دیکھ کر والدین نے ڈاکٹر سے اتفاق کر لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے دن دوسرے بھائی ڈیلن کو آخری بار ملاقات کے لیے ڈینیل کے پاس لایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن جب ہانا ڈیلن کو ڈینیل سے ملانے کے لیے لائیں تو انہوں نے ڈیلن کو ڈینیل کے پاس لٹا دیا، اور بھائی کے پاس لیٹتے ہی ڈیلن نے ڈینیل کو جپھی ڈال دی۔ یہ سارا منظر بہت جذباتی تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ کسی کے بھی وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہ ڈینیل جو 14 ہفتے سے زندگی اور موت کے درمیان لٹک رہا تھا، اس کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈاکٹرز نے مصنوعی آکسیجن کا لیول 50% تک کم کر دیا اور ڈینیل اس کے باوجود بھی باقاعدہ سانس لینے لگا۔ ڈینیل مکمل طور پر رسپانس دینے لگا۔ ڈاکٹرز اور والدین اس صورتحال سے بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی اور اگلے دن ڈینیل کی طبیعت میں پھر خرابی پیدا ہو گئی۔ اسے دوبارہ 100% مصنوعی آکسیجن پر منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے والدین کو دوبارہ طلب کیا اور نرسز جنہوں نے کل یہ سارا معجزہ دیکھا تھا، انہوں نے والدین کو ڈیلن کو دوبارہ ڈینیل کے پاس لٹانے کا مشورہ دے دیا۔ نرسز کا ماننا تھا کہ شاید پھر سے اس طرح بچے کی طبیعت میں بہتری آ جائے گی، اور ہانا نے دوبارہ ایسا ہی کیا اور ڈینیل کی صحت میں پھر بہتری آنے لگی، اور صرف 2 دن میں ڈینیل کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا، کیونکہ اس کے پھیپھڑے مکمل طور پر کام کرنے لگے تھے اور وہ بغیر لائف سپورٹ کے سانس لے سکتا تھا۔ ڈاکٹرز کے پاس اس سارے واقعے کی کوئی وضاحت نہ تھی۔ وہ صرف یہ جانتے تھے کہ جس بچے کو 2 دن پہلے تک وہ وینٹیلیٹر سے ہٹا کر موت کے منہ میں دھکیلنے کا فیصلہ کر چکے تھے، وہ صرف 2 دن اپنے بھائی کے پاس لیٹنے اور اس کے جپھی ڈالنے پر روح بسحت ہو چکا تھا۔ ڈیلن کو 2 ماہ جبکہ ڈینیل کو 5 ماہ بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ احتیاط کے طور پر ڈینیل کو چند ماہ تک ہلکی آکسیجن دی جاتی رہی۔ آج ان بچوں کی عمر 4 سال ہے اور یہ دونوں بچے روح بصحت ہیں، اور یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں جتنا مرضی آگے بڑھ جائیں، لیکن قدرت کے کرشموں سے ناواقف ہیں، جو کہ ہماری سوچ اور علم کو غلط ثابت کر کے ہمیں ایسے معجزے دکھا دیتی ہے جن کے بارے میں کوئی ذی شعور سوچ بھی نہیں سکتا۔